ناظرین کی خدمت میں ہمارا آداب. میں ہوں عبداللہ سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں گفتگو چینل کا ادبی پروگرام ادبی شناخت. ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی شخصیت کو روبرو کرا رہا ہوں جن کا نام ڈاکٹر ودیعت اللہ معصوم پرتاپ گڑھی ہے. آپ پیشے سے ڈائٹ لیکچرر ہیں اور اسی طریقے سے آپ مختلف اصناف پہ شعر و ادب میں لکھ رہے ہیں. آپ ان کی غزلیں بھی سنیں گے اور اسی طریقے سے ان کے بارے میں ہم آج جانیں گے. تو ڈاکٹر صاحب، آپ کا ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. شکریہ سلمان بھائی. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ آپ نے اپنی اسٹوڈیو میں مجھے یاد کیا. رہی بات میرے ادب کی، تو ادب کا شوق تو مجھے بچپن ہی سے تھا. میری ابتدائی تعلیم مرکزی درسگاہ اسلامی رامپور میں ہوئی، اور جہاں اللہ کی رحمت رہی اور خدا کا فضل و کرم رہا کہ مجھے ابو المجاہد زاہد صاحب جیسے معروف شاعر کے ساتھ رہنے کا موقع ملا. میں نے ان سے ابتدائی اردو انہی سے سیکھی ہے، اور ان کا بچپن ہی سے میں نام سنتا تھا، ان کی شاعری سنتا تھا، تو میرے اندر ایک جذبہ ہوتا تھا کہ میں اپنے استاد کی طرح بنوں. تو بہت بچپن ہی میں نے تھوڑی جوڑ گاٹ کر کے تھوڑی شاعری کرتا تھا کیا. تو ہمارے استاد محترم ابو المجاہد زاہد صاحب مجھے ڈانٹتے تھے، کہتے تھے کہ ابھی یہ عمر نہیں ہے تمہاری شاعری کرنے کی. مگر وہ تجربے کار تھے اور وہ لوگوں کو پہچاننا جانتے تھے. انہوں نے کہا بیٹا تم بعد میں کرنا، ابھی نہیں، کم از کم انٹر پاس ہو جاؤ تب اردو میں شعری ادب میں اپنا قدم رکھنا. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کی دعاؤں کی بدولت ہی میں نے شاعری شروع کی. تو ڈاکٹر صاحب، میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کو آپ یہ بتائیں، آپ کے استاد جیسا کہ بہت ہی قابل فائق استاد تھے ابو المجاہد، میں نے ان کے کلام کو سنا ہے اور بہت اچھا لکھتے تھے، بہت اچھے شاعر تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی ابتدائی شاعری ایسی شخصیت کے اندر پروان چڑھی جس سے آپ کے اندر کافی نکھار آیا. تو ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایم فل بھی کیا ہے، پی ایچ ڈی بھی کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کا پی ایچ ڈی کا کیا موضوع رہا ہے وہ بھی ناظرین کو بتائیں، اور آپ یہ بتائیں کہ آپ کے مقالے کا جو تھیسس ہے اس میں بنیادی طور پر آپ نے کیا پریزنٹ کیا ہے. سلمان بھائی، میری پی ایچ ڈی کا موضوع پرتاپ گڑھ کی علمی ادبی خدمات کا مجموعی جائزہ ہے. دراصل پرتاپ گڑھ کے لوگ ہی پرتاپ گڑھ کے بارے میں نہیں جانتے. اس سرزمین نے ایسی شخصیات کو جنم دیا ہے، ایسی شخصیات کو جنم دیا ہے جن کا ذکر کیے بغیر اردو ادب میرے خیال سے پھیکا ہے. اور کسی شاعر نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ سنو پرتاپ گڑھ کا ذکر وہ بستی ہے پستی میں. سنو پرتاپ گڑھ کا ذکر وہ بستی ہے پستی میں، کہ جہاں پر زباں سیکھی اہل لکھنؤ برسوں. تو یہ پرتاپ گڑھ ایک ایسی سرزمین ہے جہاں بڑے بڑے شاعروں نے، بڑے بڑے ادیبوں نے ماتھا ٹیکا ہے. اس سرزمین نے ایسے شاعروں کو جنم دیا ہے، ایسے شاعروں کو جنم دیا ہے جو نہ صرف ہندوستان بلکہ انہوں نے پوری دنیا میں اپنا پرچم لہرایا ہے. مثال کے طور پہ پرتاپ گڑھ کے لوگ نہیں جانتے شاہ کمال صاحب کو. شاہ کمال صاحب ایک ایسی شخصیت تھے جن کو میر تقی میر صاحب بھی ویلو دیتے تھے. اور قائم چاندپوری صاحب نے اپنے تذکرہ نکات الشعراء میں ان کے بارے میں کافی تذکرہ کیا ہے، حالانکہ وہ فارسی میں ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی آیا ہے. اس کے علاوہ نجم حسن نگرامی صاحب پاکستان تشریف لے گئے. وہ آپ رادھے بہاری مصرا شاد، آپ نازش پرتاپ گڑھی سے تو میرے خیال سے ہندوستان کا ہر شخص، ہر ادب کا بچہ روشناس ہے. اور اس کے علاوہ بہت سے لکھنؤ کے لوگ جیسے جگر مراد آبادی صاحب نازش صاحب کے پاس ہمیشہ آتے رہتے تھے. میں اس سلسلے میں بشیر بدر صاحب کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بار
सुहैब इलियासी साहब का एक प्रोग्राम आ रहा था टीवी पर, बज़्म सुखन। इत्तेफाक से मैं भी मदऊ था और उसमें हमारे जज बशीर बद्र साहब थे। जब मैंने अपना तारुफ़ कराया कि मैं प्रतापगढ़ से हूँ, तो जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो बशीर बद्र साहब आए और मुझे गले से उन्होंने लगा लिया और कहा, बेटा तुम ये नहीं जानते कि तुम किस सरज़मीन से हो। नाज़िर साहब के कदमों पर बैठकर और उनकी जूतियाँ सीधी करके हम लोगों ने शायरी सीखी है। तो इस तरह से प्रतापगढ़ में बहुत बड़े बड़े शायरों ने जन्म लिया, जिनके बारे में आने वाली नस्लें शायद भूल न जाएं, उससे बचाने के लिए मैंने कोशिश किया कि प्रतापगढ़ का इल्मी और अदबी खिदमत का मजमूई जायज़ा इस टॉपिक पर एक किताब लिखूं और अल्हम्दुलिल्लाह वो किताब मेरी शाये भी हो गई और आवाम में थोड़ी मकबूल भी है। जी डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि जो है प्रतापगढ़ का अदबी जायज़ा आपने लिया है, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी और बड़ी अहम शख्सियात का आपने जो है बाबा नजमी हसन का तज़किरा किया। बाबा नजमी हसन का तज़किरा किया जो कराची चले गए थे। उनका कलाम मैं कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, बहुत उम्दा शायर थे और प्रतापगढ़ में बाकायदा वो यहाँ रहते थे, लोग बहुत पसंद करते थे। इसी तरीके से आपने कई लोगों का तज़किरा किया जिसके बारे में वाकई यहाँ के लोग नहीं जानते हैं और दूसरे लोग भी नहीं जानते हैं। तो बहरहाल बड़ी खुशी हुई। इस मौके पर मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब अपने जो है, चूँकि शायर हैं और हमारा ये प्रोग्राम बहुत ही मुख्तसर है, तो डॉक्टर साहब अपनी कुछ गज़लियात भी पेश करें नाज़रीन के सामने, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब जो है अपनी चंद गज़लें पेश करें। सलमान भाई, ये गज़ल के चंद शेर देखें कि आईना से भी ज़रा दूर रहा करती है, आईना से भी ज़रा दूर रहा करती है, वो नज़र आप ही अपने से हया करती है। आईना से भी ज़रा दूर रहा करती है, वो नज़र आप ही अपने से हया करती है, और खोई खोई सी रही रात के सन्नाटे में, खोई खोई सी रही रात के सन्नाटे में, आज तक याद तुझे घर की फ़ज़ा करती है, आज तक याद तुझे घर की फ़ज़ा करती है। सब्ज़ो शादाब रहे शहरे ख़मोशां का दरख्त, सब्ज़ो शादाब रहे शहरे ख़मोशां का दरख्त, पत्ती पत्ती किसी तुरबत पर दुआ करती है, पत्ती पत्ती किसी तुरबत पर दुआ करती है। और दिल में डरता हूँ, दिल में डरता हूँ कि हालात न दरियाफ्त करें, दिल में डरता हूँ कि हालात न दरियाफ्त करें, दोस्तों से जो मुलाकात हुआ करती है, दोस्तों से जो मुलाकात हुआ करती है। और शेर देखें कि वो नज़र थी जो कभी हर्फ व हिकायत की ज़बां, अब तसव्वुर में भी खामोश रहा करती है, अब तसव्वुर में भी खामोश रहा करती है। और ये शेर बतौर ख़ास कि इतना उतरा हुआ चेहरा था न ये गर्द मलाल, इतना उतरा हुआ चेहरा था न ये गर्द मलाल, ये तुम ही हो कि मेरी आँख खता करती है, ये तुम ही हो कि मेरी आँख खता करती है। और शेर कहने का मेरे पूछ न आलम मासूम, शेर कहने का मेरे पूछ न आलम मासूम, दिल पे जैसे कोई शमशीर चला करती है, दिल पे। नाजरीन, जैसा कि आप अभी डॉक्टर साहब से आपकी खूबसूरत गज़ल सुन रहे थे, नाजरीन मैं आपको ये बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब जो है ख़ानदानी एतबार से भी बड़े इल्मी ख़ानदान के हैं। मैं भूल गया था नाजरीन को बताना कि आपके दादा हकीमुल्लाह साहब, मौलवी हकीमुल्लाह साहब जो है बहुत बड़े डॉक्टर हकीम थे, मशहूर थे और बहुत अच्छे मुआलिज थे। इसी तरीके से आपके वालिद मोहतरम हमारे बहुत ही ख़ास डॉक्टर सिबगतुल्लाह साहब एक अच्छे होम्योपैथ के डॉक्टर के साथ, डॉक्टर होने के साथ साथ एक बेहतरीन अदीब थे और बहुत अच्छा कलाम उनका जो है तरतीब दिया है उन्होंने। इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब शाये करेंगे उनके कलाम को। और बहुत अच्छा शेर कहा करते थे, शायर बड़े अच्छे थे, लेकिन लोगों ने जो है चूँकि अपने पेशे से जुड़े रहे इसलिए बाहर निकलने को उनको मौका नहीं मिला, लेकिन उनके अशार में जो है तगज़्ज़ुल है, इसी तरीके से जो है बहुत उम्दा शेर कहा करते थे। इसी तरीके से आपके एक डॉक्टर साहब के चचा एक जो है डॉक्टर इज़्ज़तुल्लाह साहब भी एक अच्छे शायर हैं। इंशाअल्लाह उनका भी कभी तज़किरा होगा, उनका भी इंटरव्यू आएगा इंशाअल्लाह। लेकिन बड़े अच्छे शायर, ख़ानदानी एतबार से भी डॉक्टर साहब की
رگ و ریشے میں شعریت جو ہے بسی ہوئی ہے. تو ناظرین آپ دیکھ رہے تھے پروگرام. ابھی کچھ اور سوالات ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بچوں کے لیے جو امتحان میں ایگزام دیتے ہیں ان کے لیے ایک کتاب ترتیب دی ہے, اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرتا ہوں. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب اس کے سلسلے میں بتائیں گے آپ کو. سلمان بھائی یہ آپ نے ایک بہت اچھا سوال کیا. ہاں میں نے ایک کتاب ترتیب دیا ہے معروضیات کے نام سے, اور دراصل اس کے ترتیب دینے کی وجہ یہ تھی کہ میں جب تیاری کر رہا تھا اردو کی نیٹ کی پی ایچ ڈی کرنے کے لیے اور دیگر امتحانات کے تیاری مشغول تھا, تو میں دیکھتا تھا مارکیٹ میں سب سے زیادہ اگر قلت ہے کسی چیز کی تو اردو ادب کے سلسلے میں سب سے کمی محسوس ہوئی. اس میں بچے جب کمپٹیشن کی تیاری کرتے ہیں تو کوئی کتاب نہیں ملتی, تو بہت سے بچے ہوپلیس ہو کر تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں اور اردو سے اپنا دامن چھڑا لیتے ہیں. اور اس میں مجھے بھی بہت تکلیف اٹھانی پڑی. میں نے کئی جگہ دیکھی, ایک دو کتابیں میرے نظر گزری, مگر ان کتابوں میں اتنی غلطیاں تھیں کہ مجھے لگتا تھا کہ اگر بچے پڑھ لیں گے تو پاس ہونے کے بجائے شاید فیل ہو جائیں. تو میں نے کوشش کیا, کافی ذخیرہ اکٹھا کیا. جمیل جالبی صاحب کی پوری تاریخ ادب اردو میں نے منگوائی, اور اس کے علاوہ سلیم اختر صاحب کی کتابیں, اس طرح سے کافی بڑے احتشام حسین صاحب کی کتاب, اس طرح ساری کتابیں میں نے جمع کیا. اور ان کتابوں سے اچھے سوالات جو ایک ممتحن پوچھ سکتا ہے اس کا میں نے ترتیب دیا, اور اس کو میں نے آبجیکٹیو بنایا. آبجیکٹیو میں ایک چیز کا میں نے اور خاص خیال رکھا کہ 4 آپشن تو تھے, مگر اس میں جو صحیح تھے وہ کیوں صحیح ہے اور جو غلط ہے وہ کیوں غلط ہے, یہ بھی میں نے دیا, تاکہ بچوں کے ذہن میں یہ بات رہے کہ کوئی بات غلط کیوں ہے. تو اگر کبھی غلط بات بھی پوچھی جائے تو وہ ہم غلط بات میں نہ پھنس پائیں اور صحیح جواب دیں, تاکہ اردو میں اپنا نام روشن کر سکیں. ناظرین جیسا کہ ڈاکٹر صاحب ابھی بتا رہے تھے معروضیات کے سلسلے میں, ڈاکٹر صاحب کا یہ ایسا کارنامہ ہے جو انشاءاللہ ہمیشہ یاد کیا جائے گا, چونکہ ڈاکٹر صاحب جو ہے بچوں کی مشکلات کو حل کر دیے ہیں معروضیات لکھ کر. جو ہے چونکہ بچے واقعی امتحان میں بہت کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں, تو معروضیات میں ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا ہے, کیوں ہے, اور اس کا جواب پوری طور پر دیا ہے, جو بچوں کے لیے کافی مفید کتاب ہے. اب میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب جو ہے اپنے جو ہے مجموعہ کلام پہ بھی ذرا سا تبصرہ فرمائیں کہ اس میں کیا کیا ہے. مجموعہ کلام میں غزلیات ہیں, حمد ہے, نعت ہے, اور کن کن اصناف میں آپ نے لکھا ہے وہ بھی بتائیں ناظرین کو. اور ایک غزل آخر میں ہم ڈاکٹر صاحب سے سنیں گے انشاءاللہ. چونکہ یہ پروگرام جیسا کہ ناظرین جانتے ہیں کہ میرا یہ 20 سے 25 منٹ کا پروگرام ہوتا ہے, اتنے کم وقت میں ہم تمام چیزوں کو کیسے کور کریں گے, ذرا مشکل کام ہوتا ہے. اس لیے ناظرین اب میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ جو ہے اپنی کتاب پہ تھوڑا تبصرہ فرمائیں اور اپنی غزل پیش کریں. سلمان بھائی, میرا ایک بہت مختصر سا مجموعہ کلام رگ سنگ کے نام سے آ رہا ہے انشاءاللہ جلد منظر عام پر, اور اس میں نے صرف, اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں صرف غزلیں ہیں, اور غزلوں کی بھی خاصیت یہ ہے کہ اس میں صرف 5 شعر ہیں, چھٹا کوئی شعر ہم نے نہیں شامل کیا ہے. اور زبان کو میں نے احتیاط اس بات کا خیال رکھا ہے کہ زبان عام ہو, عوام کے دل کو چھونے والی ہو. حالانکہ آج کا دور یہ ہے کہ زبان آسان رکھی جائے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اردو کے ساتھ ظلم ہے کہ زبان عوام کے لیے رکھی جائے. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اردو ایسی ہونی چاہیے کہ ہم عوام اردو سیکھیں, نہ کہ اردو مجبور ہو جائے کہ عوام کی زبان کو استعمال کریں. مگر مجبوری ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ عوام آج کل اردو کی کمزوری نہیں کہیں گے, اردو جاننے والوں کی کمزوری کہیں گے. اس لیے ہم نے ایک بہت مختصر سا مجموعہ کلام رگ سنگ کے نام سے پبلیکیشن کے لیے دیا ہوا ہے, اور اس کی ایک غزل کے چند شعر میں آپ کو سناتا ہوں. کہ شعر دیکھیں کہ زندگی دل کا مدعا بھی ہے, زندگی دل کا مدعا بھی ہے, زندگی ہی سے دل خفا بھی ہے. زندگی دل کا مدعا بھی ہے, زندگی ہی سے دل خفا بھی ہے, اور زندگی سے کوئی امید نہیں,
زندگی سے کوئی امید نہیں، موت سے کچھ آسرا بھی ہے. زندگی سے کوئی امید نہیں، موت سے کچھ آسرا بھی ہے. اور یہ شعر دیکھیں کہ حسن اتنی کشش نہیں رکھتا، حسن اتنی کشش نہیں رکھتا، تجھ میں کچھ حسن کے سوا بھی ہے. حسن اتنی کشش نہیں رکھتا، تجھ میں کچھ حسن کے سوا بھی ہے. اور آشیانے کی خیر ہو یا رب، آشیانے کی خیر ہو یا رب، ابر بھی برق بھی ہوا بھی ہے. آشیانے کی خیر ہو یا رب، ابر بھی برق بھی ہوا بھی ہے. اور ہر ادا پر فریفتہ معصوم، ہر ادا پر فریفتہ معصوم، بے نیاز وفا جفا بھی ہے، بے نیاز وفا جفا بھی ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب سے بہت سارے ہم نے سوال کیا، ادبی سوال کیا، اور ڈاکٹر صاحب کی تھیسس کے بارے میں، اسی طریقے سے ڈاکٹر صاحب کی غزلیں سنی اور ڈاکٹر صاحب کی کتاب پہ تبصرہ بھی سنا. ڈاکٹر صاحب نے تمام سوالوں کا تسلی بخش جواب دیا، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے سلسلہ جاری رہے گا. آپ ہمارے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، اور جو ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ادبی شخصیات کے ساتھ. آج کے لیے شکریہ.